ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، دعا کی رب ہب لی من الصالحین، سورہ صفات، الہی مجھے نیک اولاد عطا فرما دی۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں بشارت دی ابراہیم علیہ السلام کو بغلام حلیم، کہ ہم انہیں ایک بردبار بیٹا عطا کریں گے، یعنی اسماعیل علیہ السلام۔ جب اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں خواب کی حالت میں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کروا رہا ہوں۔ لیکن انبیاء کرام، اس طرح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اچھے خواب، انہی نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اچھے خواب جو ہیں، امام بخاری نے لکھا ہے کہ یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، لیکن انبیاء کرام کی جو خواب ہوتے ہیں وہ ان کا یقین ہوتا ہے، یعنی وحی کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں خواب کی حالت میں اسماعیل کو ذبح کروا رہا ہوں۔ فرمایا قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، یعنی کہ آپ کا رائے کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر، لیکن میرے بابا جان، اگر میرے حوالے سے ذبح کرنے کا حکم ہے اور وہ ہے رب کا حکم، تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ میرے بابا جان اللہ کے نام پہ مجھے ذبح کریں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، فرمایا کہ میں اس پہ صبر کرنے والا ہوں، اللہ کے نام پہ میں اپنی جان کو، جسم کو نچاور کروں گا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں راضی ہو گئے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، وتلہ للجبین، اور پیشانی کی بل لٹا دیا، ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے ندا دی، آواز دی ابراہیم علیہ السلام، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، لیکن اس کے بدلے میں ان ھذا لہو البلاء المبین، یعنی عظیم امتحان، وفدیناہ بذبح عظیم، ابراہیم علیہ السلام نے جب چوری پھیر دی، ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو رہا تھا کہ میں نے اسماعیل کو اللہ کے نام پہ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام پہ اپنے لاڈلے کو ذبح کر دیا۔ جب نیچے دیکھا تو جنتی مینڈے کو دیکھ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں وہ جنتی مینڈے کو بھیجا، اور قیامت تک تمام جو اہل توحید ہیں، کلمہ گو ہیں، ہر سال قربانی کا حکم
صاحب استطاعت کے اوپر جو نا واجب ہو گیا۔ اب دیکھنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام امتحانات آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ ابراہیم اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابراہیم کے اوپر ہم نے امتحانات کیے۔ ایک نمرود، چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دلائل کے ساتھ کفار کی جو بت ہیں انہوں نے توحید کا دفاع کیا، یعنی اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں واقعی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بتوں سے، جب انہوں نے بتوں کو کلہاڑے سے توڑ دیا تو جو بڑا بت تھا ان کے گلے میں کلہاڑا لٹکا دیا۔ ان سے کہا کہ ان سے پوچھو کہ کس نے کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، ان اتنے کمزور خدا، تو غرض یہ ہے کہ ہر امتحان میں اللہ رب العزت نے اس کو سرخروئی اور کامیابی عطا فرمائی۔ آگ کا نمرود نے آگ جلایا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، فرمایا کہ آگ کو ہم نے حکم دیا کہ ابراہیم کے اوپر سلامتی بن جاؤ، نہ زیادہ گرم ہو نہ زیادہ ٹھنڈا ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچ جائے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آج ہمارے لیے جو چیلنجز ہیں، جو امتحانات ہیں، انبیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں، ہم کہاں تک نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ پنجگانہ نماز ہے، یہ امتحان ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق اللہ کے بارے میں، نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آج ہم نے گریبانوں میں جان کر دیکھنا ہوگا، غور کرنا ہوگا کہ ہم کیا پنجگانہ نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ کیا ہم ابراہیم علیہ السلام نے تو اسماعیل کو، اپنی ہی اولاد کو، اپنی ہی لاڈلے کو اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ میں اپنے لاڈلے کو قربان کرتا ہوں۔ تو کیا ہم اپنی اولاد کو نماز پنجگانہ کے لیے تیار کرتے ہیں؟ ہم کوشش بھی کرتے ہیں؟ کیا ہم گھریلو زندگی میں بچوں کے بارے میں نماز کا بھی ہم سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ نماز پڑھتے ہیں؟ فجر کی نماز، عشاء کی نماز انہوں نے پڑھی ہے؟ تو لہذا جو تربیت ہے وہ والدین کی ہے کہ والدین اپنی اولاد کی ہر جگہ تربیت کا خیال رکھیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مدنی زندگی میں یعنی مدینہ المنورہ میں 10 سال ہر سال قربانی کرتے رہے۔
تو لہذا ہم میں سے جو صاحب استطاعت ہیں، صاحب استطاعت مرد ہوں یا عورت ہوں، تو ان کا نصاب جو ہے تقریباً 5.5 لاکھ روپے، یعنی جس بندے کی اکاؤنٹ میں 10 ذی الحج آج 10 11 12 یہ رقم ان کے پاس موجود ہو اور ان کی ضروریات سے یہ ایکسٹرا ہو، تو ان کے اوپر اللہ کی رضا کی خاطر قربانی واجب ہے۔ نہ کرنے کی صورت میں یہ گنہگار ہو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قربانی کی جانور کا خون گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی تمام گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ افضل ترین روپے وہ ہیں جو 10 ذی الحج کو قربانی کی جانور میں جو روپے خرچ ہو جائیں، اس کا اجر و ثواب سب سے زیادہ ہے۔ اور عید کے دن سب سے بہترین عمل قربانی کی جانور کا خون بہانا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک چیز ہے، عید الاضحیٰ کے دن سب سے زیادہ اجر قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے، لیکن اس سے زیادہ ایک اجر ہے، وہ یہ ہے کہ کٹے ہوئے رشتے کو بحال کیا جائے۔ یعنی رشتہ داری میں جہاں پر ہے بہن بھائی ہیں، ناچاکی ہے خاندان میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن سب سے بہترین عمل قربانی کی جانور کا خون بہانا ہے، لیکن اس سے زیادہ اجر و ثواب کا ایک عمل بھی ہے، وہ یہ ہے کہ خاندان میں ہو، برادری میں ہو، ناچاکی ہو، اختلاف ہو، ان کو آپس میں ان کا صلح کروایا جائے۔ اور اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ۔ فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، تمام جو مومن ہیں یہ آپس میں بہن بھائی ہیں، فاصلحوا اخویکم، اپنے بھائیوں کی مابین صلح کراؤ۔ یہ سب سے بہترین اور اچھا عمل ہے۔